السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے ذکر کیا مریم علیہ السلام آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئی اور اب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ایک بدکار عورت تھی۔ یعنی کہ یہ جو تم لے کر آئی ہو یہ کیا ہے؟ تمہارے باپ نہ برے آدمی تھے اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سب کہنے لگے کہ یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے جو ابھی ماں کی گود میں ہے؟ یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک چیز آئی ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ یہاں پہ ہارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہے۔ یہ اس کا ذکر آپ کو آئے گا حدیث میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2135، وہاں پہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہ وہ نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون ہے۔ یہ تو مریم علیہ السلام کا کوئی علاقائی بھائی یا برادری والا کوئی بھائی ہے، مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی نہیں ہے۔ اور اس کا ذکر ہے آپ کو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2135، وہاں پہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور لوگوں نے کہا یہ کیسے بات کرے گا جب کہ یہ ابھی ماں کی گود میں ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بچہ بول اٹھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنا لیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات نہیں کی، بلکہ کچھ اور بھی ہے جنہوں نے بچپن میں بات کی۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جنہوں نے بچپن میں ماں کی گود میں یا انہوں نے چھوٹی عمر میں بات کی ہے، جب ایک بچہ بات نہیں کر سکتا؟ ایک آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی۔ دوسرا ہے جریج، جریج ایک بہت عابد اور ایک بہت اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھا۔ جریج عبادت گزار تھا، تقوی شار تھا۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بار نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں آتی ہے اور اس کو بلاتی ہے۔ جریج نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ جواب نہیں دیتا ہے تو ماں چلی جاتی ہے۔ ماں دوسرے دن پھر سے آتی ہے اور یہ پھر سے نماز میں ہوتا ہے، ماں پھر سے بلاتی ہے، یہ پھر سے کوئی رپلائی نہیں کرتا ہے تو ماں چلی جاتی ہے۔ پھر سے جب ماں آتی ہے پھر سے یہی حال ہوتا ہے، اور جریج کہتا ہے نماز، یا ماں وہ نماز کو ہی کرتا ہے کنٹینیو، اور وہ ماں کو جواب نہیں دیتا ہے، وہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں کرتی ہے اس کے لیے بد دعا، کہتی ہے اے میرے اللہ تب تک اس کو موت نہیں دینا جب تک کہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے، اس کو کسی بدکار عورت کے ساتھ واسطہ نہ ہو۔ پھر ہوتا ہے ایک بار کہ
اس قوم میں ایک عورت ہوتی ہے، وہ بہت یہ واہیات عورت ہوتی ہے، اور وہ اپنے وہ کرتی ہے وہ ساری حرکتیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کو اپنے جال میں پھنسا دوں گی۔ وہ کوشش کرتی ہے مگر جریج اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک شفور کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اس کو ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے لوگوں سے یہ بچہ جریج کا ہے۔ جریج پر لگتا ہے الزام یہ بچہ جریج کا ہے اور اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہوتی ہے۔ پھر جریج کیا کرتا ہے، جریج نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بول تیرا باپ کون ہے، تو کس کی اولاد ہے؟ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اس فلانی شفور کی اولاد ہوں۔ اور نمبر 3، ایک عورت ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے میرے اللہ یہ جو قافلہ گزرتا ہے یہ ایک بادشاہ کا ہوتا ہے، بہت ہی اچھے کپڑے اچھا لباس پہنا ہوتا ہے۔ یہ عورت اللہ کا شکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اے میرے اللہ میرے اس بچے کو اس کے جیسا بنانا۔ تو بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے میرے اللہ مجھے اس کے جیسا نہیں بنانا، اور پھر سے دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اور وہاں سے عورت کا گزرنا ہوتا ہے، اس کو لوگ پتھر مار رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ عورت بدکار ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ عورت یہ ماں کرتی ہے پھر سے دعا اے میرے اللہ میرے بچے کو اس کے جیسا نہیں بنانا۔ تو بچہ پھر سے دودھ پینا چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اے میرے اللہ مجھے اس کے جیسا بنانا۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے، یہ انشاءاللہ اگر آپ خود اس کا مطالعہ کریں گے آپ کو یہ ساری کہانی ملے گی۔ تو پھر یہ ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے میں نے دعا کی اس آدمی کے بارے میں اور اس کے بارے میں، تم نے ایسا کہا؟ تو بچے نے کہا اے میری ماں وہ آدمی تھا وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ظالم انسان ہے، ظالم بادشاہ ہے، اور یہ عورت ہے یہ عورت صالحہ ہے، یہ عورت نیک ہے، یہ عورت پاک دامن ہے، اور اس پر لوگوں نے الزام لگایا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اے میرے اللہ مجھے اس کے جیسا بنانا۔ یہ حدیث کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث آپ کو ملے گی متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شامل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے سے مدد کرے گا جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ ایمان ہمارا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے اس میں ہمارے لیے خیر و بلائی ہوتی ہے، اور کبھی بھی ہمارا ایمان اللہ پہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔